آج بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا، اس وقت جو قومیں اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتی ہیں، ہم اسلام کے جہاد کے تصور پہ ہمیشہ سے لوگ اعتراض کرتے رہے. کیوں اعتراض کرتے رہے؟ اس لیے کہ جہاد ہی وہ راستہ ہے جس سے ان کو جواب ملتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو دشمن آپ سے جنگ کر رہا ہے وہ کیا چاہے گا کہ آپ جنگ کریں یا آپ اس کے سامنے سرنڈر کر جائیں؟ وہ تو یہی چاہے گا نا سرنڈر کر دیں. تو اگر آپ سرنڈر نہ کر رہے ہو تو یہ اس کو اچھا لگے گا. اب جب اچھا نہیں لگے گا تو وہ آپ کے اس جنگ کو، جو آپ دشمن سے جنگ کر رہے ہوں گے، وہ اس کو کوئی اچھا ٹائٹل دے گا یا دہشت گردی قرار دے گا؟ اس جنگ کو جو آپ دشمن سے لڑ رہے ہوں گے، اس جنگ کو وہ کیا قرار دے گا؟ دہشت گردی. کیوں دہشت گردی؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے راستے میں رکاوٹ یہی ہے. اگر یہ میرے راستے سے ہٹ گیا پھر دنیا کو فتح کرنے میں، ان کے ملکوں کو فتح کرنے میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اصل رکاوٹ یہ جو میرے خلاف لڑ رہا ہے. تو دشمن کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے جو دشمن سے لڑتا ہے. اس لیے اسلام کے جہاد کے تصور پہ ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے. وہ لوگ جو اسلام کے جہاد کے تصور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اسلام دنیا میں تلوار سے زبردستی پھیلایا گیا ہے، یہ دنیا کی تاریخ اس کو جھٹلاتی ہے. اسلام کی تاریخ موجود ہے. کوئی تاریخی طور پہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی پر حملہ کر کے زبردستی ان کو مسلمان بنایا ہو. کوئی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. لیکن جو لوگ جہاد کو دہشت گردی کہہ رہے ہوتے ہیں وہی لوگ مسلمان ملکوں پہ حملہ کرتے نہیں کرتے؟ افغانستان پہ حملہ ہوا نہیں ہوا؟ عراق پہ حملہ ہوا نہیں ہوا؟ اسرائیل نے آ کر فلسطین پر، غزہ پہ قبضہ کیا نہیں کیا؟ وہاں پہ جنگیں مسلط کی گئیں یا نہیں کی گئیں؟ یہ جنگیں کیا مسلمان ملکوں نے مسلط کی ہیں؟ افغانستان پر جنگ مسلمانوں نے مسلط کی تھی، عراق پر جنگ مسلمانوں نے مسلط کی تھی. یہ ساری جنگیں ان لوگوں نے مسلط کی جو جنگ کرنے کو دہشت گردی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جنگ کرنا جسٹیفائڈ ہے. لیکن اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو یہ دہشت گردی ہو جائے گی. اور اگر وہ اس کو دہشت گردی ڈکلیئر نہیں کریں گے تو وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے کیسے؟ اب جو جہاد کی بات کرے گا، جو جنگ کی بات کرے گا، وہ ہو جائے گا دہشت گرد. نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان کہیں گے اس سے بھائی دور ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ دہشت گرد ہے. جب اس سے دور ہو جائیں گے، اس کو تنہا کر دیں گے، تو تنہا کرنے کے بعد دشمن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی کو مارنا. تو یہ جو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ اسلام میں اقدامی جہاد نہیں ہے. ہمارے بعض جو متجدد سو کالڈ اسلامک اسکالر ہیں جن پر میں نے 2-3 جمعے پہلے بات کی تھی نا، اور میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ماڈرنسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، فنڈامنٹلسٹ، سیکولرسٹ، مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. اس پہ جو میں نے بیان کیا وہ ہم نے یوٹیوب پہ ڈالا اور وہ ریفرنسز کے ساتھ میں نے ڈالا تھا، پورے ریفرنسز کے ساتھ کہ تھنک ٹینک نے کیا کام کیا، پورا اس پہ ڈالا میں نے حوالوں کے ساتھ کہ کون سے اسکالر کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کون کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. تو انجینئر علی مرزا کے حوالے سے اور غامدی کے حوالے سے سارا میں نے ریفرنسز کے ساتھ اس پہ لگایا. یوٹیوب نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی، چینل بھی ڈی مانیٹائز کر دیا، اور ایک دن میں 2 وارننگ ہمارے چینل پہ بھیجی کہ آپ نے یہ ویڈیو کیوں ڈالی، ہمارے کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف. کیا کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف؟ سب وہاں سے اڑا دیا. اور اگر اگلی ویڈیو اس طرح کی کوئی ڈالی وہ گئی تو چینل بھی جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ جو بات ہے نا، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے پتہ لگانے کا کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے. اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ دشمن کے تیروں کا رخ کس کی طرف ہے. آپ اگر نماز کے بارے میں ویڈیو ڈالیں، ہماری نماز پر بھی ویڈیوز ہیں، میں نے نماز کورس بھی اس پہ ڈالا ہوا ہے، حج کورس بھی ڈالا ہوا ہے، اور رمضان کورس بھی ہے، اور معاملات کے کورسز بھی ہیں. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کورسز چینل پہ موجود ہیں. لیکن جب یہ بات کی، نظام کی بات کی، یہ بتایا کہ نظام کے راستے میں رکاوٹ کون سے اسکالر ہیں، کیا کیا ان کا طریقہ واردات ہے،
اور ریفرنسز کے ساتھ, اور انہی کی اپنی رپورٹوں کی ریفرنسز کے ساتھ میں نے کوٹ کر کے ڈالا تھا اس میں, تو اس کو انہوں نے اڑا دیا. اس کا کیا مطلب کہ یہ بات عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے.